بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں آپ کو مختلف صورتیں دکھاتا ہوں معاشرے کی کہ کہاں کہاں ضرورت ہے جیو اور جینے دو پر عمل کرنے کی۔ پہلی اکائی سب سے اہم ترین حصہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہیں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اولاد جوان ہیں۔ جس اولاد کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور چھوٹی چھوٹی باتیں منہ میں ڈال ڈال کر اس کو سکھائی کہ بیٹا یہ ابو ہوتا ہے، یہ امی ہوتی ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، آج وہ گبرو جوان ہو گیا ہے، ڈولے دکھاتا ہے باپ کو اور کہتا ہے ابو اگر تم نے آج دوبارہ بات کی نا تو پھر ویخ لئی تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جوان بیٹو والدین کو جینے دو، والدین کو زندہ درگور نہ کرو۔ اور اگر بیٹوں نے دولت کما لی ہے اتنی کہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو بوڑھے والدین کو جینے کا موقع دو۔ کیسے؟ بوڑھے والدین کو تمہاری دولت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس بات کی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس کتنی دیر بیٹھا ہے، میرا بیٹا میری بات سنتا کتنی ہے۔ وہ ماں ترسی ہوئی ہے، سال سے دبئی گیا ہے، شارجہ گیا ہے، یورپ گیا ہے، دولت کے ڈھیر لگا رہا ہے، لیکن ماں کی آنکھیں ترسی ہیں کہ میں کب بیٹے کو ایک بار دیکھوں گی۔ تو جینے دو بزرگوں کو۔ میں ایسی کتنی کہانیاں جانتا ہوں، بیٹوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، کوٹھی بنا کر دی ہوئی ہے ایک کنال کی، دنیا جہان کی نعمت ہے، لیکن بوڑھے بزرگ اکیلے رہ رہے ہیں۔ نہ بیمار پرسی کے لیے کوئی آتا ہے، نہ خوشی کے لیے کوئی آتا ہے، نہ پوتے ان کے پاس، نہ پوتیاں ان کے پاس، نہ نواسے ان کے پاس، نہ نواسیاں ان کے پاس۔ تو خدا را بوڑھوں کو جینے کا موقع دو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حسن سلوک میں سے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ وہ ترسے ہوئے ہیں پوتے پوتیوں کی شکل کو دیکھنے کے لیے اور آپ سب کے ساتھ باہر ہو۔ کیا فائدہ اس دولت کا کہ اگر والدین نے سسک کر ہی فوت ہو جانا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو کئی دن لاش پڑی ہوئی ہے گھر میں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بابا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہے۔ والدین کو جیو اور جینے دو پر عمل کرو۔ اور اگر بوڑھے والدین گھر میں ہیں اور بیٹے بیٹیاں چاروں طرف گھوم رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو بابا جی تم بھی اپنے بیٹوں کو جینے دو۔ اکیلا خود ہی نہیں تم نے جینا، ان کو بھی جینے دو۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ سعادت مند بیٹا جو والدین کی خدمت کرنے کے لیے پاس رہتا، کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی، روٹی تھوڑی ہے لیکن شام کو اپنے والدین کے پاس آ جاتا ہوں، محبت سے مٹھیاں بھرتا ہوں، والدین سو جاتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں والدین جن کا بیٹا دن بھر مزدوری کرنے کے بعد آ کر والد کی خدمت بھی کرتا ہے، اماں جی کا سر بھی دبا دیتا ہے، اماں جی کے پاؤں بھی دبا دیتا ہے، ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے، اماں جی کی حال ہے، پھر کیویں دن گزریا ہے۔ ماں کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کو پرسکون نیند آتی ہے، اور وہ صبح تہجد تک سکون سے سوتا ہے، اور پھر اٹھ کے اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ کیسی نیک فرما بردار اولاد دی ہے۔ تو ایسی اولاد کو بابا جی آپ بھی جینے دو۔ ایسے والدین بھی ہیں جو دعائیں دیتے ہیں اور لیتے ہیں، خوش نصیب گرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس گھر پر اللہ رحمت کرتا ہے، جس گھر کو اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازتا ہے، اس گھر میں نرمی محبت شفقت ڈال دیتا ہے۔ تو والدین شفقت بانٹیں، محبت بانٹیں۔ اگر بہو خدمت کر رہی ہے تو کبھی کبھی شاباش دے دیں گے، پتر شاباش، جزاک اللہ خیرن، الحمدللہ میری تی روٹی لے آئی، شاباش، میری چائے آ گئی ہے، میری دعائی آ گئی، بیٹی شاباش۔ اس کا دل بڑا ہو جائے گا، وہ پہلے سے بڑھ کر خدمت کرے گی۔ اور اگر حالت وہ ہو جو ہم نے کی ہوئی ہے، ایک دوست کہتا ہے کہ میری امی ساس کی تو روایتی لڑائی مکتی نہیں نا،
ہر بندہ یہ آتا بھی سس نو دی بڑی بنتی نواں لگی رہی جنگ. کہتا میرا ابا 1 درجن ساسوں سے بھی بڑھ کر ہے. اماں تے اماں رہ گئی, میرے ابا بھی میری بیوی نو ساہ نہیں لین دیندا. ہر بات پر نکتہ چینی, ہر بات پر نکتہ چینی, ہر بات پر جینا حرام. نہ خود جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں. اب وہ مجبوراً بیوی کی چیخوں پر, بیوی کے رونے پیٹنے پر جب علادہ ہوا تو اب بابا اور اماں جی دکھی ہیں کہ ہمارا پتر چلا گیا, ہمارا پتر ہمارے ساتھ نہیں رہتا, پتر خدمت نہیں کرتا, پتر ہمیں بچوں کے ساتھ نہیں ملاتا. کیا کرے وہ بھی تو جینا چاہتا ہے. ایک طرف بیوی ہے, دوسری طرف والدہ اور والد ہے, اور دونوں ہی اس کو اکیلے مرد کو جینے نہیں دے رہے. وہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں. وہ بھی اس 1 ارب انسانوں میں موجود ہے جو نفسیاتی مریض ہیں. اس کا جینا حرام ہے. اگر بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو بیوی رو رو کے سٹوریاں ظلم کی سناتی ہے کہ آج اماں نے یہ کیا, آج ابو نے یہ کیا. اگر جا کر ابو کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ شکوے, تیری بہو تیری بیوی یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے. خدا را خود بھی جیو اور ان بچوں کو بھی جینے دو. اگر خدمت لینی ہے تو انٹرنیشنل قانون اپنا لیں. 2 بزرگ آپس میں بیٹھ کے خسر پسر کر رہے تھے. ایک کہنا بڑا دکھی ہوں, بہو ہیں 3 گھر میں اور کوئی ایک ناشتہ نہیں کراتی. 3 بہو ہیں, کوئی ایک روٹی نہیں ٹائم پر دیتی, اور چائے دی تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوندا. دوسرا مسکرا کے آندا لے پھر میں تے ایسا نسخہ ورتیا کہ رات 1 بجے بھی آواز مارنا کہ پتر مینوں چائے بنا دے تے میریاں 2 بہو نے دوویں بھجیاں ہوندیاں نے. ابو جی کی چاہیے, چائے کہ روٹی؟ ابو جی چائے دے نال کچھ اور بھی دیاں. ابو جی کچھ اور بھی چاہیے تے دسو. آندا یار تو کی نسخہ ورت لیا, مینوں بھی دس. بابے نسخہ نوٹ فرما لو, لکھ لو. اس بابے نے جو بابے کو نسخہ بتایا وہ واقعی کام کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے یہ زبان بند کر لی ہے. گھر میں میری بہو کیا پکاتی ہے, کیا کھاتی ہے, بچوں کو کیا کھلاتی ہے, بچوں کو مارتی ہے, پیٹتی ہے, کوئی تعلق نہیں. اپنی زندگی جیو اور ان کی زندگی ان کو جینے دو. وہ اپنی مرضی سے جیئیں گے تو تم بھی خوش, وہ بھی خوش. اور اگر تم نے کیڑے نکالے ہر بات میں, آج کی پکا لیا, کل ٹینڈے تو آج کدو ہے کی گل ہوئی, تو پھر اگلے دن کھا لی بریانی تم ہی. اور اگر کہیں کہ بیٹا کیا بات ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا مزہ آیا, تو اگلے دن جو چاہو گے ملے گا. تو اس لیے اپنی زبانوں پر بزرگوں کنٹرول کر کے خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا ایک موقع دو.